السلام علیکم. دس از انیلا شہزاد اگین ود ویری امپورٹنٹ نیوز جو کہ بالکل ابھی ریسنٹ نیوز ہے. پیرو میں جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے, وہاں پر جو سٹنگ پریزیڈنٹ پیڈرو کسٹیلو ان کو پاور سے اتار دیا گیا ہے, اور دینا بولاٹے جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھی ان کو اب پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت رچ ہسٹری ہے جو پورے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کی ہسٹری اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں آج ایکسپلین کروں گی. تھوڑا پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ پیرو کہاں ہے. یہ ساؤتھ امریکہ میں یہ پیرو ہے جو کہ لائک ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ کوسٹ پہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے نیچے چلی ہے, اور اس طرح سے یہاں پر بڑے بڑے کنٹریز ہیں. یہ برازیل ہے جو کہ سب سے بڑا کنٹری ہے ساؤتھ امریکہ کا. سو پیرو بہت امپورٹنٹ ہے. اور لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے, کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے, بیکاز ساؤتھ امریکہ میں ایک بہت 20 یا 30 سال سے آپ کہہ لیں پنک ٹائڈ کے نام سے ایک موومنٹ چل رہی ہے, جس کے اندر بہت سارے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے کانٹیننٹ میں سے جو یو ایس کا انٹرفیئرنس ہے اور انفلوئنس ہے اس کو ختم کریں, اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں, بیکاز یو ایس جب سے ایک سپر پاور بنا ہے اسپیشلی کولڈ وار کے اینڈ سے کے بعد سے, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ساؤتھ امریکہ کو انہوں نے اپنا لائک بیک یارڈ سمجھ کر اور اس میں تمام ملکوں میں ایک پاپٹ رجیمز لگانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے. اور بہت ڈیکیڈز ایسے ہوتا رہا کہ جو لائک ایکس کلونیل جو وہاں پہ پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس لگتے رہے, وہ سارے پاپٹس ہوا کرتے تھے یو ایس رجیم کے. اور اس ٹائٹ کو یا اس جو مطلب جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یو ایس کی, اس کو ختم کرنے کی جو کوشش سب سے پہلے کی وہ ہوگو چاویز نے کی, جو کہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ تھے. اور ہوگو چاویز کے بعد جیسے کہ پکچر میں آپ کو دکھ رہا ہے, جب ان کی ڈیتھ ہو گئی کینسر کی وجہ سے, تو ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے ماڈورو, وہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ بن گئے. اور یہ دونوں لیفٹسٹ مطلب سمجھے جاتے ہیں, بیکاز جو رائٹسٹ جتنے بھی پولیٹیکل پاورز ساؤتھ امریکہ میں وہ سب پرو یو ایس اور پرو لائک جس کو کہتے ہیں فری مارکیٹ والے لوگ, اور ان کی کمپنیز کو آنے دیتے ہیں یو ایس کی کمپنیز کو اپنے ملکوں میں. لیکن یہ جو ہوگو چاویز ہے, اس نے بولا کہ میں کوئی بھی یو ایس کمپنی کو اپنے اندر کام نہیں کرنے دوں گا, وہ ہمیں یعنی کہ لوٹتے ہیں, وہ ہماری مطلب ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں, اور یو ایس کی جو ہے فارن پالیسی اب ہمارے اوپر نہیں چلے گی. تو دس از ود ہوگو چاویز کہ یہ پنک ٹائڈ کے نام سے یہ موومنٹ چلی تھی پورے ساؤتھ امریکہ میں, اور انہوں نے بہت کامیابی سے یہ کیا کہ ساؤتھ امریکہ کے تمام لیڈرز کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ پورے کانٹیننٹ میں سے یو ایس انٹرسٹ نکل جائے. تو پیرو واز ون آف دا کنٹری جس میں ہمیشہ رائٹسٹ گورنمنٹ رہی, اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پیڈرو کسٹیلو جو ہے وہ ایک ایسا پریزیڈنٹ بنا, الیکٹ ہوا جو کہ لیفٹسٹ خیالات کا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ مطلب سوشلسٹ طریقوں سے ہمیں عوام کو امپاور کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم بڑے بڑے بزنس مینز اور بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں ان کے پیٹ بھرے جائیں. تو یہ کسٹیلو جب سے آیا ہے تقریباً 1 سال پہلے یہ الیکٹ ہوا, تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہے وہ پیدا کی گئی, اور پے در پے اس کو جو ہے نا مشکلات سامنا کرنے کے بعد ابھی لاسٹ میں اس کا یہ تھا کہ اس کو امپیچمنٹ کی انہوں نے وارننگ دے دی, اور اس نے کوشش کی کہ میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں, جیسے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا. لیکن انہوں نے اس کو اسمبلی بھی نہیں توڑنے دی اور اس کو امپیچ کر دیا, اور ناؤ ہی از انڈر اریسٹ. میں ایک اور یہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ماڈورو جو کہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ کاسٹیلو کی جو پروسیکیوشن ہے یہ بہت زیادہ بلا وجہ کی گئی ہے, اور انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی, اور انہوں نے بولا کہ یہ جو اولیگارکی سسٹم ہے, اولیگارکی مینس کہ جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین اور پولیٹیشینز, ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ملک کو کنٹرول کرتی ہیں اور ان کا سارا پاور ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ پیرو کے اندر بھی ایک اولیگارکی کلاس ہے دیٹ ڈز ناٹ الاؤ اے ٹیچر, بیکاز کیسٹولو واز اے پرائمری اسکول ٹیچر, اور وہ مطلب پاپولر ہو گیا اور اس کو یہ ووٹ ملا. تو دے ڈو ناٹ الاؤ اے ٹیچر ٹو بی اے پریزیڈنٹ,
for having pressured him between coups and parliamentary, political, judicial prosecution without limits. یعنی کہ اس کو پے در پہ اس کے اوپر جو ہے نا ایلیگیشنز لگائی گئیں، اور مطلب یہ جو اس کا تھوڑا سا ٹینیور تھا وہ اس میں کچھ بھی سکون سے وہ نہیں کر سکا، بلکہ وہ اسی ایلیگیشنز کا مقابلہ کرتا رہا. اور اس کی جگہ جو اب ڈینا کو لایا گیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ جو پیرو کی پالیٹکس کے بارے میں یہ تھوڑا سا ہے کہ ہسٹورین اینٹونیو زپاٹا ڈسکرائب پیرو ایز اے رائٹ ونگ کنٹری، بیکاز آلدو کہ جتنے بھی آپ کے ساؤتھ امریکن کنٹریز جہاں پہ پنک ٹائڈ کا اثر ہوا وہ سب لیفٹسٹ گورنمنٹ وہاں پر آئیں، لیکن یہ پیرو واز ون آف دوز جس میں کہ رائٹ ونگ ہی رہی ہمیشہ، ایکسیپٹ فار پیڈرو کسٹیلو جو کہ 2021 میں الیکٹ ہوا، اور اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس تھی وہ رائٹ ونگ ہی تھی. اور یہ جو میں ان کا آپ کو بتا دوں، یہ جو ڈینا ہے یہ بھی لائک گویا کہ تھیں تو پیڈرو کسٹیلو کی پارٹی سے ہی، لیکن الیکشن کے بعد جب وہ وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئی اور ان کو ایک منسٹری بھی دے دی گئی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ان کی آئیڈیالوجی سے میں اختلاف رکھتی ہوں اور میں کبھی بھی فری یہ جو پیرو پارٹی ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. اور انہوں نے اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا اور وہ وائس پریزیڈنٹ کی عہدے پہ فائز رہیں، اور انہوں نے لائک اپوزیشن کے ساتھ ایک طرح سے کنیکشن بنا لیا، اور ان کا میں بھی پہلے سے تھا ان کا کنیکشن، اور انہوں نے اس کے اوپر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. تو دس از دا وے کہ ایک لیفٹ ونگ کو وہاں پر نہیں آنے دیتے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ جیسے ماڈورو ہیں وینیزویلا کے، ان کے بارے میں اکثر پروگرام میں بولتی بھی رہتی ہوں کہ یہ ماڈورو جب پاور میں آیا آفٹر ہوگو چاویز کی ڈیتھ کے، اور اس کے بعد جب یہ سیکنڈ ٹرم اس کی جو الیکٹ ہوا تو اس وقت یو ایس نے، فرانس، یو کے، جرمنی، ان سب نے مل کر اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ماڈورو کے خلاف، اور جو جوان گوائیڈو تھے جو اس کے اپوزیشن تھا لیڈر، اس کو انہوں نے بولا کہ یہ لیجیٹمیٹ لیڈر ہے، رولر ہے وینیزویلا کا، اور اس کی پارلیمنٹ بھی انہوں نے ایگزائل میں بنوا دی. سو بھرپور طریقے سے یو ایس اور اس کے تمام الائز نے ماڈورو کے خلاف جو ہے نا وہ کیا، لیکن ماڈورو نے سروائیو کیا ہے، ماڈورو اسٹرینتھن ہوا ہے، اور اس نے اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی لائک لیفٹسٹ گورنمنٹس ساؤتھ امریکا میں ہیں ان کو اس سے ڈیفینڈ کیا ہے، کچھ کو تباہ ہونے سے بچایا ہے، کچھ کو کے ساتھ ان کی الائنس بھرپور ہے. فار انسٹنس میں آپ کو یہ ایک پکچر دکھاتی ہوں کہ یہ ہوگو چاویز ود یہ لولو، جو لولا از دا برازیلین پریزیڈنٹ جو کہ ابھی بالکل ریسنٹلی دوبارہ سے الیکٹ ہو گئے ہیں. یہ مورالیس ہے جو کہ بولیویا کے، یہ ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ. لائک دے ہیو بین لائک کوآپریٹنگ اینڈ الائنگ ود ایچ ادر، تاکہ وہ مل کر کے کسی طریقے سے یو ایس کے انٹرسٹ کو اپنے ادھر سے نکال سکیں، اپنے کانٹیننٹ سے ہی نکال سکیں. تو اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ سیم پکچر اگین، یہ دیکھیں یہی لولا جن کو بہت سازش کر کے نکال دیا گیا تھا، ان کی جو پارٹنر تھی ڈلما روسو، ان کی گورنمنٹ سے ان کو نکالا گیا، ان دونوں کے اوپر فراڈ کے ایلیگیشنز لگائے گئے. اور یہ دیکھیں ان کی کیا سی ریلیشن شپ ہے ماڈورو کی اور ان کی، کہ یہ اکٹھے مل کر الائی کر کے یو ایس کے خلاف لائک کرنا چاہ رہے ہیں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. ایک ایک چیز جو آپ انٹرنیشنل میڈیا میں ہوتی ہے اس کی بہت بڑی کنیکشن ہوتی ہے، بڑا وہ ایک وائڈ سبجیکٹ ہوتا ہے، ان کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. تو دس از واٹس گوئنگ آن ان پیرو، سو ویل کیپ این آئی آن دیٹ آلسو. تھینک یو.